ہر آئے دن یہ خدا وندگانے مہر و جمال لہو میں غرق میرے غم کدے میں آتے ہیں۔ ان سب سے دور سمندر پار سعدی یوسف اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب کے وہاں کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل نظر آتی تھی جس پہ صاف جرنل رکھا تھا اور وہ پین سے اس پہ بے خیالی میں تکونے بنا رہا تھا۔ آج نئی میرون شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آتی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، اس نے سر اٹھایا، 2 گارڈز اندر داخل ہوئے اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور ان کے ہمراہ پہلی دفعہ اس کمرے سے باہر آیا۔ باہر کوئی لاؤنج ڈرائنگ روم ٹائپ کچھ نہ تھا جیسا کہ اس کا گمان تھا، بلکہ ایک قدرے کھلا کمرہ تھا جس میں ٹی وی لگا تھا۔ کونے میں چند کرسیاں رکھی تھیں، وسط میں چھوٹی میز اور اس کے گرد دو کرسیاں۔ ایک کرسی پہ وہ شخص زیکونا کے گرے سوٹ میں ملبوس قیمتی پرفیوم کی مہک میں بسا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر سعدی کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا، مگر نہ وہ کچھ بولا نہ آگے بڑھ کر اس کے گریبان پکڑنے کی کوشش کی، بس شرر بار نظروں سے اسے دیکھتا میز کی دوسری طرف بچھی کرسی پہ آ بیٹھا۔ کمرے میں سعدی کے پیچھے 2 گارڈ سے 3 گارڈ دروازوں پہ تھے۔ کچن کی چوکھٹ پہ مؤدب سی میری کھڑی تھی۔ ہیلو اگین سعدی۔ وہ چپ رہا، صرف اسے چپتی نظروں سے گھورتا رہا۔ ہاشم کاردار نے گہری سانس لی۔ یو آر ویلکم، طنز کیا۔ سعدی کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے پہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا؟ مسکراہٹ سمٹ کر صرف تپش رہ گئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے اگر کسی کے جسم میں 3 گولیاں اتارنا چاہتا ہوں، کندھے، پیٹ اور ٹانگ میں، تو وہ نوشیروان ہے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے تمہارے بھائی سے، لیکن اس کے باوجود سچ یہ ہے کہ نوشیروان مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہترین نشانہ باز رہا تھا، ذرا اسی کوکین کے باوجود اس کا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے سر میں گولی مار سکتا تھا، سینے میں بھی مار سکتا تھا، مگر اس کو خود بھی علم نہیں کہ وہ مجھے گولیاں صرف اس لیے مار رہا تھا تاکہ مجھے نیچے گرا کر اپنے بوٹ سے مار سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی گولیوں سے میں مر سکتا تھا اور میں اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ذرا ٹھہرا، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے مجھے بچایا ہے تو خود کو آئینے میں دیکھو۔ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، کیونکہ تم اپنے بھائی سے کہیں زیادہ سکھ ہو۔ جو الفاظ تم نے میری بہن کے بارے میں کہے، سچ کہوں تو تم سے امید نہیں تھی اس گھٹیا پن کی، لیکن پھر سوچا جو قتل کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہوں، میری غیرت کو للکارنے سے پہلے آئینے میں دیکھنا، کیونکہ یہ الفاظ اس شخص کے منہ سے مضحکہ خیز لگتے ہیں جو نہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکا یہاں تک کہ وہ جیل چلی گئی، نہ اپنی سابقہ بیوی۔ خیر، سر جھٹکا۔ میں تمہارے لیول پہ گر کر تمہاری والی زبان استعمال نہیں کر سکتا، حالانکہ اس نے یہ فکرے تیار کر رکھے تھے۔ ہر مرد کی طرح اس کو بھی غصہ تھا، لیکن بولنے کا وقت آیا تو اسے پتا تھا کہ وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ہاشم کاردار انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رخسار رکھے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا سنتا رہا۔ تمہاری تقریریں مجھے پسند ہیں، مگر ان کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ اگر تم کہہ چکے ہو تو اب سنو۔ سعدی پہ جمی اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تم میرے آفس آئے، تم نے میرے خاندان کو دھمکایا، تم نے میرے بھائی کو گالی دی۔ مجھے ان 2 الفاظ پہ افسوس تھا، مگر کیا وہ اتنے بڑے تھے کہ تمہارے آدھے مرد جتنا بھائی مجھے گولیاں مار دے؟ عزت غیرت صرف تم لوگوں کی ہے، ہمارے سامنے ہماری عورتوں کی بات کرو، ہم چپ چاپ سن لیں۔ میری بات دوبارہ مت کاٹنا۔ ہاشم نے انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کی۔ تم نے میرے بھائی کو گالی دی، اس نے اپنا انتقام لیا، اس کے بعد بھی میں نے تم پہ رحم کھایا اور تمہیں بچا لیا۔ میں تمہیں یہاں لے آیا، تمہارے اوپر جتنا خرچہ کیا، اس کے بعد تم مجھے کال کر کے ایک لسٹ تھماتے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں چاہیے۔ استزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے تم یہاں پکنک پہ ہو۔ کیا تم اتنی دور مجھے انکار کرنے آئے ہو؟ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں تھوڑی بہت سہولتیں مل سکتی ہیں اور تمہاری فیملی کو تحفظ، خصوصاً تمہاری بہن کو۔ اگر تم میری بہن کا دوبارہ نام مت لینا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، بلند آواز سے غرایا، مگر وہ کہہ رہا تھا، اور اگر مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں، کہتے ساتھ ایک فولڈر اس کے سامنے رکھا۔ سعدی نے شرر بار نظروں سے اسے گھورتے فولڈر یا پیکیں جھکائیں، پہلے صفحے کے چند الفاظ پڑھے، پھر اس کے ابرو تعجب سے سکڑے۔ اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس کوئلے پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کی BTU ویلیو کیا ہے؟ ناگواری سے ہاشم کو دیکھا۔ یہ کوئلے کی ہیٹنگ ویلیوز ہوتی ہیں، ہمارے کوئلے کی ڈینسٹی، پوروسٹی، اس کا موئسچر کانٹینٹ۔ یہ باتیں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ کانفیڈینشیل معلومات ہیں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھا ہے میں نے۔ ہاشم نے اسی سکون سے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ ایکسپیریمنٹل ڈیمانسٹریشن، ہمارے سارے لیب ورک کا ڈیٹا
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं कि कैसे हम इनमें प्रोजेक्ट्स को स्केल अप करेंगे। हाशिम कारदार, हमने रातों को जाग जाग कर घर के इस बयाबा में काम किया है। जिस दिन हमने पहली दफा गैस बनाकर शोला जलाया था, उस दिन इस प्रोजेक्ट के हर साइंसदान, हर इंजीनियर, हर मजदूर की आंखों में आंसू थे। तुम ऑयल कंपनीज ने इस मुल्क की बिजली का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम तुम जैसे IPPS की तेल की सियासत से इस मुल्क को निकालना चाहते हैं। और तुम समझते हो कि सादी यूसुफ इतना बेगैरत है और बेज़मीर है कि वो इतनी बड़ी अमानत को एक IPP के मालिक के हवाले कर देगा, फिर पीछे होकर बैठा। हम जो भी करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। हाँ, सादी ने सर झटका। मैं बताता हूँ कि तुम क्या करते हो। इधर आओ मैरी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसे इशारा किया। वो मुतज़्ज़ब सी चली आई। मैं तुम्हें सादा ज़बान में समझाता हूँ। मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल करके अपनी मालूमात का रोब नहीं झाड़ूंगा। तुम्हें पता है मेरी IPP कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये प्राइवेट और खुद मुख्तार इदारे हैं। तुम्हारे मालिक भी ऐसी एक कंपनी को चला रहे हैं। ये लोग फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते हैं। बदले में जब लोग बिल अदा करते हैं तो इस बिल से ये मजीद तेल खरीद कर मजीद बिजली बनाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन माशाल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान में अमीर लोग बिजली के बिल अदा नहीं करते। यूं समझो कि 15 टुकड़े चाहिए हैं बिजली के मुल्क को, लेकिन बिल 13 का अदा हुआ है। तो अगली दफा IPP 13 टुकड़े बनाएगी बिजली के। यूं चंद घंटे की लोड शेडिंग हो जाएगी। मगर फिर हुआ यूं कि 90 की दहाई में हमारी हुकूमत ने इन IPPs के साथ मुआहदे किए, जहां बहुत सी कंपनियों को समझो कि 2 रुपए की बिजली बनाकर हुकूमत को 4 रुपए में बेचना चाह रही थी। वहां हुकूमत ने इन IPPs के साथ मुआहदा किया जो 2-2 रुपए की बिजली हुकूमत को 20 रुपए में बेचती हैं, क्योंकि इस 20 रुपए का 10% इस शख्स की जेब में जाना था जिसको हम मिस्टर 10% कहते हैं। इससे भी ज्यादा कानूनी बात सुनो। मेरी NGO हुकूमत ने इनके साथ ये मुआहदा किया है कि चाहे ये 1 टुकड़ा बिजली बनाए चाहे 15 टुकड़े, हुकूमत उनको उन्हीं 15 टुकड़ों के बिजली के पैसे देती रहेगी। अब ये कानूनी लोग हर साल 10 या 8 टुकड़े बिजली बनाते हैं। इनका क्या जाता है? जिन दिनों ज्यादा लोडशेडिंग हो रही हो, इसकी वजह ये होती है कि हाशिम कारदार जैसे लोगों का मूड नहीं है ज्यादा तेल खरीदने का, इसलिए कम बिजली बनाएंगे। ये होता है शॉर्टफॉल। ये है वो लाइन लॉस की गिरदान की हकीकत। पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग नहीं है, कोई बिजली का बहरान नहीं है। सिर्फ IPPs हैं जो इनको 15 टुकड़ों के पैसे मिल रहे हैं, तो ये भले 1 टुकड़ा भी बनाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बोल बोल कर वो सांस लेने को रुका। हाशिम ने इशारा किया तो मैरी वापस मुड़ गई। अब तुम हमारे प्रोजेक्ट की मालूमात चाहते हो ताकि उसको लीक करके प्रोजेक्ट को सबोताश कर सको। पहले तुम्हारी ऑयल लॉबी की वजह से थरकोल को हुकूमत पैसे नहीं देती। मजीद कितना नुकसान दोगे तुम मुल्क को, इन लोगों को? तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? दुख, सदमे और बरहमी से वो बोला। हाशिम खामोशी से सुनता रहा। इसे कोई असर नहीं हुआ था। तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई? मेरा जवाब ना में है। तुम जा सकते हो। होल्डर बेजारी से वापस डाला। हाशिम चंद लम्हे चुपती नजरों से उसे देखता रहा। तुम वो गुफ्तगू भूल गए हो गालिबन जो पिछली दफा यहाँ आकर मैंने की थी। गोद में रखी सादी की बुटिया बिछ गई, मगर इसने खुद को ठंडा रखना चाहा। नहीं सादी, वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, तुमने नहीं टूटना। वो गुफ्तगू जिसमें तुमने मेरे खौफ से मुझे मफलूज कर दिया था, मैं वो एक एक लफ्ज दोबारा दोहरा सकता हूँ, मगर तुम्हें तकलीफ होगी बच्चे, और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा मोहब्बत का फलसफा तुम्हारी तरह करप्ट है। तुम अपने महबूब लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हो। तुमने कभी नौशरुआ को बड़ा नहीं होने दिया। वो एक एक चीज के लिए तुम्हारा मोहताज है। तुमने शेरिंग के साथ भी यही किया, इसे अपनी मर्जी के सांचे में ढालने की कोशिश की। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो सब पसंद करते हैं। कंधे उचकाकर बजारे लावारपाई से बोला। दिल में उबलते गुस्से को दबाने की कोशिश की। तुमने मुझे इसलिए नहीं बचाया कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम अपने भाई को गिल्ड से बचाना चाहते हो, मुझे इसकी कंपनी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। मगर मैं रुक रुक कर बोला, मैं नौशेरवा नहीं हूँ। हाशिम कोट का बटन बंद करते हुए उठा। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, सोच लो। मैं एक काम से जा रहा हूँ, मुझे वापसी पे ये कागज भरे हुए मिलने चाहिए, वरना तुम्हारी हठधर्मी की कीमत तुम्हारी बहन अदा करेगी। सादी ने सख्ती से मेज पे हाथ जमा दिए, फिर खुद को रोका। इसने 1 महीना इस दिन के लिए मशक की थी, वो इतनी जल्दी नहीं टूट सकता। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जाओ अपना काम भुगताओ। 3 घंटे। हाशिम ने कलाई की घड़ी दिखाते हुए तंबी की और गार्ड्स को इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट बाद वो वापस कमरे में मौजूद था, मगर अब की बार उन्होंने कमरे का सिर्फ शीशे का दरवाजा बंद किया, दूसरा लकड़ी का दरवाजा खुला रहने दिया। ये इसी दिन सादी को मालूम हुआ था कि इस कमरे में 2 दरवाजे थे, लकड़ी का अंदर की तरफ खुलता, शीशे का बाहर की तरफ। लकड़ी के दरवाजे पे 2 लॉक्स लगे थे और शीशे वाले पे नंबर प्लेट, यानी वो
कोड से खुलता था। अब वो बेड पे बैठा लाउंज नुमा कमरे में मुस्तैद गार्ड्स देख सकता था। फोल्डर्स और पेन बेड पे साथ रखा था और मैरी करीब खड़ी कह रही थी, वो जो कह रहा है करेगा भी सही। जब मशवरा मांगू तब देना, अभी मुझसे बात मत करो। मुंह फेर लिया मैरी सर झटक कर बाहर निकली। कौन कातिल बचा है शहर में फैज, जिससे यारों ने रस्मों राह न की। हारून उबैद के घर के आरामदेह और कुजी लिविंग रूम में टीवी चल रहा था और वो सोफे पे बैठे चंद कागजात देख रहे थे। साथ आबदार बैठी गाहे बगाए उनको देखती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी रानी बिल्ली दौड़ती हुई और जस लगाकर आबदार की गोद में बैठ गई। हारून ने खफगी से बिल्ली को देखा, फिर उसे अभी अपनी बिल्लियों घोड़ों और परिंदों को घर के अंदर मत लाया करो टोका, मगर नरमी से, और कागज देखने लगी। आबदार तो जैसे सुन ही नहीं रहे थे। आलती पालती करके ऊपर वो बैठी और बिल्ली की नरम खाल पे हाथ फेर कर कहने लगी, बाबा आज आप इतने दिन बाद दोबारा घर पे हैं। ऐसा करते हैं मैं चाइनीज बनाती हूँ, फिर हम साथ लंच करेंगे, ठीक? नहीं, मुझे एक लंच पे पहुंचना है, अभी याद आया। मिसेस कारदार ने वीकेंड पे हमें खाने पे बुलाया है, तुम चलोगी? और उन्होंने देखा ही नहीं कि चाइनीज का प्लान कैंसिल होने पे आबी की आंखों की जोत कैसे बुझ गई है। हल्का सा नफी में सिर हिलाया, मेरा दिल नहीं है जाने का। इस दिन भी तो गई थी ना हाशिम की इयादत के लिए, अब अगर वो लोग आए तो फिर जाऊंगी। रोज रोज जाते अच्छा नहीं लगता, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कागजात देखते रहे। आबदार सर झुकाए बिल्ली को सुस्त रवि से सहलाती रही। मिसेस कारदार को आपका तोहफा कैसा लगा? आपने बताया नहीं। दिल को फिर से जोड़कर गुफ्तगू का आगाज किया। इतना कीमती ब्रेसलेट किसे अच्छा नहीं लगेगा? मैं इस शेर की बात कर रही हूँ बाबा, जो आपने मुझसे लिखवाया था। मन अलमास राबा मलके दादम। मैंने तुम्हें अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा था, तुमने फारसी में लिख दिया। कोई इनको समझ आ गया होगा। खैर, कैसी हैं वो? आप लोग अभी भी अपने कार्टेल में साथ काम कर रहे हैं ना? तभी हारून का फोन बजा। आबदार ने उचक कर स्क्रीन देखी। हाशिम कारदार कॉलिंग। ओह, पहले मैं बात कर लूं। मैंने उसे उस दिन से कॉल बैक ही नहीं किया। इसने मोबाइल लेना चाहा, मगर हारून ने सख्ती से फोन पीछे कर लिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। एकदम सारे कागज छोड़कर वो फोन कान से लगाए उठ खड़े हुए। आबदार मुताज्जिब सी बैठी रही, फिर कागजों को देखा। वो महज बिल से बाबा इतनी देर से हाशिम की कॉल का इंतजार कर रहे थे। बिल्ली को थपक कर भगाया और फिर नंगे पांव सहज सहज कर चलती उनके पीछे आई। वो गैलरी से गुजरकर स्टडी रूम में चले गए थे। वो अब दरवाजा बंद था। वो दबे कदमों दरवाजे तक आई और उसे धकेला। हल्का सा बिना आवाज के जरा सा दरवाजा खुला। हारून दूसरी तरफ रुक ये बात कर रहे थे। आबदार आंखों में मासूम सी शरारत लिए सुनती रही। उसकी बर्थडे अगले माह थी। हाशिम इसकी सालगिरह पे अनोखे तोहफे भेजा करते थे। बाबा भूल जाते थे तो क्या हुआ, हो सकता है इस साल वो तुम्हारा थरकोल वाला साइंटिस्ट कहाँ तक पहुंचा। हाशिम, वो कह रहे थे तो यकीन है वो तमाम मालूमात फराहम कर देगा। जरा ठहरे, मैं उजरत इसलिए मचा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें चाइनीज रजिस्टर्ड कंपनी जल्द अज जल्द शुरू करनी है। वो नाखुशी से कह रहे थे। आबदार की शोखी उलझन में बदली। मैंने लड़के को मुल्क से बाहर भेजने और उसको अपने सेफ हाउस में रखने में तुम्हारी इतनी मदद की थी, अब तुम भी इतनी जल्दी मुझे कोई रिजल्ट दो हाशिम। वो मुड़ने लगे थे। आबदार फौरन लौटे कदमों वापस भागी। अलबत्ता इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यकीनन बाबा कोई गलत काम नहीं कर रहे, वो किसी साइंसदान की हिफाजत कर रहे थे। मुझे क्या, मगर सर झटक देने से वो सोचे झटकी नहीं जा सकती थी। वो जिस चेहरे के साथ गई थी उसके साथ वापस नहीं लौटी थी। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। हाशिम वापस आया तो गार्ड्स हटकड़ी लगे शादी को लिए इसके सामने और कुर्सी पर बिठाया। टांग पे टांग जमाए करो फर से बैठे हाशिम कारदार ने सर को कम दिया। हाशिम को देखता रहा। एक गार्ड ने कागजात लाकर मेज पे रखे और साथ कलम दी। 4 घंटे हो चुके हैं, तुमने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया। नॉर्मल अंदाज में सवाल किया। मैं जवाब दे चुका हूँ। लड़के की चुपती नजरें उस पर जमी थी। क्या चाहते हो? तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने फोन करूं? ओ सादी, अफसोस से सर झटका। क्यों मुझसे ऐसे काम करवाना चाहते हो जो करते हुए मुझे अफसोस होता है? सादी की आंखें सुर्ख हुई। बार बार मेरी बहन का नाम मत लो, वो गुर्राया था। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं अपनी फैमिली से बदजन हो जाऊं, मगर ऐसा नहीं होगा कभी हाशिम। हालांकि ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें भूलकर अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी है। अगर मेरा भाई खोया होता तो मेरे पास अफेयर चलाने का वक्त ना होता, मगर तुम्हारी बहन, वो एकदम भूखे शेर की तरह हाशिम पे झपटा था। हथकड़ी में बंधे हाथों से उसका गिरबान पकड़कर उसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हाशिम ने सख्ती से उसे पीछे धकेला। गार्ड ने बर वक्त उसे काबू किया। वो सिर्फ
پسینے سے تر چہرے سے چلا رہا تھا، اللہ غارت کہ تمہیں اللہ برباد کرے تمہیں۔ اس کی سرخ آنکھیں گیلی تھیں اور چلانے کے باعث آواز بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم نے ناگواری سے کالر جھٹکے۔ میری نے جلدی سے رومال لا دیا جس سے اس نے گردن تھپتھپائی جہاں ذرا سی خراش پڑ گئی تھی۔ گارڈ سعدی کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تیز تیز سانس لیتا ہانپتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا۔ ہاشم رومال رکھ کر چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر اپنی جذباتیت کو پرے رکھ کے میری بات سنو کان کھول کر۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ بولا تھا، تم یہاں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو، تمہیں اپنے سے بڑے دشمن نہیں بنانے چاہیے تھے مگر تم نے بنائے۔ اب اپنے خاندان کو اپنی غلطیوں کی سزا مت دو۔ 15 منٹ پہلے میں نے تمہاری بہن کو میسج کیا تھا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، گھر میں نہیں ایک ہوٹل میں، وہ موبائل نکالتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سعدی گہرے گہرے سانس لیتا نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا ڈرائیور اسے پک کر لے گا، اسے نہیں معلوم کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ اسکرین کے سامنے اس کے سامنے کر دی، اس کا آڈیو میسج آیا ہے، یہ اصلی ہے، خود سن لو۔ سعدی کی نظریں اسکرین پہ ٹھہری، اس پہ واٹس ایپ کی گفتگو کھلی تھی، اوپر حنین یوسف لکھا تھا۔ ہاشم نے نگاہیں سعدی پہ جمائے، پلے کا بٹن دبایا۔ اوکے میں آ جاؤں گی، آپ ڈرائیور بھیج دیں، میں ریسٹورانٹ میں ہوں، مجھے واپس بھی ادھر ڈراپ کروائیے گا، مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، بائے۔ حنین کی مصروف الجھی آواز ختم ہوئی، سعدی کا دل کانپ کر رہ گیا۔ ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں کیا ہوتی ہیں کوئی اس سے پوچھتا۔ سعدی یوسف، میرا ڈرائیور ٹھیک 20 منٹ بعد اس کو پک کرنے جائے گا اور ایک ہوٹل میں چھوڑ دے گا۔ سرد مہر سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتانے لگا، ڈونٹ وری، تمہاری بیوقوف بہن کو کچھ نہیں ہوگا، مگر میرے گارڈز اسے وہیں بند کر دیں گے اور صبح سے پہلے اس کو لوٹنے نہیں دیں گے، اور تمہاری جیسی فیملیز میں ایسا ایک واقعہ اس بچی کے ساتھ ساری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ سو اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خود بھی پیچھے ہو کر بیٹھا اور تسلی سے جیسے اسے مزدہ سنایا، اللہ برباد کرے تمہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ نمبر دیکھ لو، یہ تمہاری بہن کا ہی نمبر ہے، مگر شاید اس نے تمہارے جانے کے بعد لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہاشم نے حنین کے نام پہ کلک کیا تو اس کی پروفائل کھل گئی۔ سعدی کی بے بسی بری غسیلی نظریں ہاشم سے ہوتی اسکرین پہ ٹھہری۔ اسکرین پہ ہونا کی پروفائل پکچر تھی، اس کی اور سیم کی سیلفی، نیچے ایک موبائل نمبر لکھا تھا اور ساتھ ہی اس کا واٹس ایپ اسٹیٹس، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ساتھ ہی ایک ویڈیو کیمرے کا نشان اور لکھا تھا اپڈیٹڈ 6 منٹس اگو۔ سعدی ایک دم چونکا، ہاشم کو دیکھا۔ آڈیو دوبارہ دکھاؤ، ہاشم نے حکم کی تعمیل کی۔ آڈیو پلے کی مگر سعدی صرف آڈیو کا وقت دیکھ رہا تھا، وہ 20 منٹ پہلے کی تھی۔ حنین کی آواز اس کی سماعت میں نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ صرف اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ 20 منٹ پہلے، 6 منٹ پہلے، کیمیکل انجینئر نے ذہن میں جمع تفریق کی۔ جواب گھاٹے کا نہیں تھا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھائیں، مگر اب ان میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، نہ بے بسی بھرا دکھ، ان میں کوئی عجیب سا تاثر تھا، ٹھنڈے گوشت جیسا۔ پھر سعدی نے گہری سانس لی اور ذرا پیچھے کو ہوا۔ کندھے اچکائے۔ جتنی جلدی تم یہ کاغذ پرد کر دو گے اتنی جلدی میرے بندے تمہاری بہن کو عزت اور حفاظت سے واپس چھوڑ دیں گے۔ سعدی انہی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم چاہو تو میری بہن کو اغوا بھی کر سکتے ہو مگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم کوئی اور جرم افورڈ نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ میری نظروں میں میری بہن کو گراؤ، ہے نا؟ ابرو اٹھا کر پوچھا، اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ ہاشم دونوں ہاتھ میں اس پہ رکھے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں پہلی دفعہ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا، اب جب اپنی بہن کو بچانے کے لیے تم یہ کاغذ پور کر کے ایک جرم کرو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ انسان کو اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ پھر تم جانو گے کہ تم ہیرو نہیں ہو، نہ میں ویلن ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ زخمی سا مسکرایا۔ آج ہم برابر ہو جائیں گے سعدی، کیونکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ سعدی بھی آگے ہوا۔ گارڈز فوراً چوکس ہوئے مگر اب وہ ہاشم پہ حملہ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تھا، میں اور تم برابر نہیں، کیونکہ میں کاغذ پرے دھکیلے ان کو پر نہیں کروں گا اور بے غیرت بننا پسند کروں گا، اپنی بہن کا کوئی خیال نہیں۔ اس نے گویا ملامت کی۔ سعدی پیچھے ہوا، مسکرایا، میری بہن تم سے ملنے نہیں آئے گی، یہ آڈیو جعلی نہیں تھی، یہ اصلی تھی، میرا ڈرائیور اب تک نکل چکا ہوگا، تمہاری بہن واقعی آ رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ آڈیو اصلی ہے مگر میری بہن نہیں آئے گی۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ ہاشم نے تعصب سے سر جھٹکا، مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، خیر تم سوچ لو، ہمارے پاس پوری رات ہے۔ گردن کی خراش کو مسلتے ہوئے سکون سے بولا اور دور کھڑی میری کو لگا سعدی پھر سے اس پہ جھپٹنے لگا، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی تمہیں کال کرے گی اور کہے گی کہ تم گاڑی نہ بھیجو، تمہاری ڈرائیور کو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، کیونکہ فارس غازی کی بہن کے ریسٹورانٹ سے تم ایک لڑکی کو زبردستی تو لے نہیں جا سکتے۔ اس کا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ ہاشم کو پہلی دفعہ اچنبھا ہوا، وہ کیا مس کر رہا تھا۔ تم نے شاید غور سے نہیں سنا، تمہاری بہن میری بات رد نہیں کر سکتی۔ وہ جیب میں اس کا موبائل بجا، وہ ایک دم رکا۔ سعدی کی زخمی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی۔ اٹھاؤ ہاشم کاردار اور اسپیکر آن کرو، کیونکہ میری بہن ابھی تم پہ غرائے گی اور میں وہ سننا چاہوں گا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے مگر اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اسی کرو فر سے اٹھا اور گارڈز کو اشارہ کیا اور اس کا ہر اشارہ پہچانتے تھے،
اس سے سعدی کو اندازہ ہوا کہ وہ اس قید خانے میں لائے جانے والا پہلا قیدی نہیں تھا، یہ کوئی ویئر ہاؤس تھا جو سیف ہاؤس کی طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گارڈز اسے واپس اس کے کمرے میں لے آئے، لکڑی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور شیشے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ سعدی بیٹھا نہیں، دروازے کے ساتھ کھڑا رہا، دیوار میں لگا انٹرکام کی طرح کا اسپیکر ایک گارڈز نے چلا دیا۔ اسے نہیں معلوم کہ ہاشم نے اس سیل کو کس طرح اس سے جوڑ رکھا تھا، مگر اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اسپیکر سے ان کو گفتگو سنائی دے سکتی تھی، مگر سعدی کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ ہاشم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب دروازہ بند ہو چکا تو اس نے اپنے قیدی کو شیشے کے دروازے پہ ہاتھ جمائے خود کو دیکھتے پایا تو کال اٹھا لی۔ ہیلو حنین، خوشگوار لہجے میں بولا۔ نظریں شیشے کے پاس سعدی پہ جمی تھی، دوسری طرف خاموشی تھی، گہرے سانس۔ حنین، ہاشم نے پھر پکارا۔ آپ نے ڈرائیور بھیج دیا؟ سب پارٹ سا انداز تھا۔ ہاں بھیجنے والا ہوں، تم تیار ہو؟ تنزیہ نظروں سے سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، پھر خاموشی۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، ڈرائیور واپس کر لیں۔ سعدی کی اٹھی گردن مزید اٹھ گئی، ہاشم پہ جمی چپتی نظروں میں ملامت در آئی۔ ہاشم کاردار کو ایک دم گردن کی خراش میں شدید درد ہوا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا تھا تم… مجھے پتا ہے میں نے کیا کہا، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں آ رہی ہوں، سو نہیں آ رہی ہوں، بات ختم۔ شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھے سعدی نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ کیا مطلب؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی حنین۔ ہاشم کا گلاب گلا اب دب رہا تھا۔ میز پہ رکھ کے کاغذ دیکھتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ہارون کو کیا جواب دے گا؟ رات کو گھر آئیے گا، ماموں کے سامنے کر لیجیے گا جو بات بھی ہو۔ آخر آپ ماموں کے کزن ہیں، اتنا تو حق ہے نا آپ کا، وہ سرد مہری مگر گیلی سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اور پلیز مجھے ہر وقت کال مت کریں، میں آپ سے رشتہ دار سمجھ کر کبھی بات کر لیتی ہوں تو آپ اس کا غلط فائدہ مت اٹھایا کریں۔ ہاشم نے متعجب ہو کر دروازے کو دیکھا، سعدی اسی طرح وہاں کھڑا تھا۔ ہاشم کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا، ایک دم سب غلط ہو رہا تھا۔ تمہیں 10 منٹ میں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی، کس نے منع کیا مجھ سے ملنے کے لیے آنے کو؟ وہ ذرا غصے ہوا، شیشے کے پار کھڑے سعدی کی نظریں ہاشم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ ہاں کیا ہے منع، میرے بھائی نے منع کیا ہے۔ ہاشم کا سانس رک گیا، وہ پلک جھپکے بنا سعدی کو دیکھتا رہا۔ سعدی، تمہاری سعدی سے بات ہوئی ہے؟ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سعدی تو سارا وقت اس کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ تو پھر؟ ہاں ہوئی ہے میری سعدی بھائی سے بات، اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم نے بامشکل ہیلو کیا، پریشانی سے، تعجب سے۔ چند لمحوں کے لیے اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، صرف یہی یاد تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور اس کا دل حیرت اور شوق سے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ فون کان سے ہٹا کر چہرہ اٹھایا، شیشے کے دروازے کے پار کھڑا سعدی آنکھوں میں چبھن بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تیزی سے آگے آیا، کوٹ دبا کر دروازہ کھولا اور اسے گربان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں؟ تعجب اور غصے سے وہ چلایا۔ 10 منٹ میں کیا بدل دیا ہے تم نے؟ اس گالی نے میرے منہ پہ فون بند کر دیا۔ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر جب تم قرآن پڑھو تو پناہ مانگا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے، سعدی تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ ہاشم نے اس کو گریبان سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور انہیں بھی یقینی نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ بے شک۔ واپس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے، اپنی پیشانی ہتھیلیوں پہ گرائے، وہ چہرہ جھکائے، آنکھیں بند کیے پڑھ رہا تھا، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ہاشم انہی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹ۔ بے شک اس شیطان کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی۔ ہاشم تر پیشانی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے دروازے کے پیچھے تک ہٹ گیا۔ آج کے بعد تم میری بہن کو میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اگلی دفعہ مجھے دھمکانے آنا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لینا۔ وہ بلند آواز سے کہہ کر گویا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تمہاری بہن فارس سب اس کی سزا کاٹو گے، تم انتظار کرو۔ چوکر تک رکا اور زور سے گھرایا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن کی خراش دہک رہی تھی۔ آستین سے تر پیشانی رگڑی اور مڑ کر باہر نکلتا گیا۔ سعدی ابھی تک زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا مگر اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ سنائی نہ دیتی۔ پورے زندہ خانے میں سناٹا چھایا تھا۔ پھر میری اس کے پاس آئی، اسے پانی لا کر دیا۔ تم نے کیا کیا سعدی؟ سعدی نے نچڑا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ میری کی آنکھوں میں تعصب در آیا۔ جب تم 7 سال پہلے قصرے کاردار آئے تھے، تمہارے آگے دروازہ میں نے کھولا تھا۔ اگر نہ کھولتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سعدی کچھ کہے بنا پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ سعدی اس کے زندہ خانے کو وہیں چھوڑ کر ہم چند منٹ پیچھے واپس اسلام آباد کے اس ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں جہاں اوپری کمرے میں حنین بیٹھی ہے، رجسٹر پہ پھول بوٹے بنا رہی ہے۔ وہ آیت ہنوز لکھی موجود تھی مگر حنین کو جب
خاص سمجھ میں نہیں آیا تو غور و فکر کرنا ترک کر دیا۔ تبھی زمر اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ موبائل کمپنی نے بالآخر سنگل رپورٹ بھیج ہی دی۔ وہ اندر سے کاغذ نکالتے ہوئے دوسری کرسی پہ کھینچ کر بیٹھتی رہی۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، مگر بھائی کا موبائل سگنل آخری دفعہ ہماری کالونی میں آن ہوا تھا، یہ بتایا تو تھا پولیس نے۔ ہاں، مگر اس کا واٹس ایپ اگلے دن بھی آن ہوا تھا، 22 مئی کو۔ پولیس نے یہ نہیں بتایا، اس لیے میں نے کمپنی سے رابطہ کیا تھا۔ سست روی سے صحیح کام انہوں نے کر دیا۔ تم تو کر کے دینے پہ تیار نہیں تھی۔ وہ طنز نہیں تھا، بس سادگی سے کہا اور صفحے کھول کر چہرے کے سامنے کیے۔ حنین نے خفگی سے کچھ کہنا چاہا، مگر سر جھٹک کر اس کے قریب آئی اور کاغذ پہ دیکھا۔ پھر دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ علاقہ، یہ تو وہی ہے پھپھو جہاں ہم اب رہتے ہیں اور جہاں کاردارز رہتے ہیں، زمر سوچتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ حنین الجھ کر رہ گئی۔ سادی کو آخری کال ہاشم کی طرف سے گئی ہے، دیکھو یہ پولیس کی رپورٹ میں نہیں تھا، وہ دکھا رہی تھی۔ اس رات ہم سب ہی بھائی کو کال کر رہے تھے، مگر ہاشم کی کال کے وقت فون قصر کارداریا ہماری نیکسی کے آس پاس 3 کلومیٹر کے علاقے میں تھا۔ دوبارہ وہ 12 بجے کے بعد آن ہوا، تقریباً رات کے 3 بجے، تب بھی وہ اسی علاقے میں تھا۔ اس کا واٹس ایپ بھی تب بھی آن ہوا ہوگا۔ کاغذ رکھ کر وہ سنجیدگی سے حنین کو دیکھنے لگی۔ سادی کی 2 چیزیں کھوئی تھی، کی چین اور موبائل۔ کی چین ممکنہ طور پر اس گواہ لڑکی کے پاس تھا، مگر سیل فون کس کے پاس تھا اور وہ اسے اس علاقے میں کیوں لے کر گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک گواہ نہ ہو، بلکہ قصر کردار میں سے کوئی بھی گواہ ہو۔ چند لمحے سوچا، نوشیروان اس دن سے متضاد باتیں کہہ رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں موجود ہو۔ ظاہر ہے وہ سادی کا دوست ہے، وہ نہیں، وہ بھائی کا دوست نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے بولی۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی، مگر سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں دوست ہیں۔ میں باقی سب سے زیادہ جانتی ہوں بھائی کے بارے میں۔ میں نے سگنل ڈھونڈنے میں مدد نہیں دی، مگر پچھلے 4 سال سے جب نے نہ فارس غازی ادھر تھا نہ زمر یوسف، تب حنین ہی تھی جو سادی کے ساتھ تھی، اس لیے وہ دوست نہیں تھے۔ قطعیت سے بتایا، اور یہ بھی طنز نہ تھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ وجہ کسی لڑکی کو شیرو تنگ کرتا تھا، اس لڑکی نے اپنے منگیتر سے شیرو کو پٹوایا۔ بھائی نے سامنے موجود ہونے کے باوجود شیرو کی کوئی مدد نہیں کی، آرام سے بیٹھا رہا۔ اس پہ وہ بھائی سے خفا ہو گیا، مگر سادی نے کوئی مدد کیوں نہیں کی پتہ نہیں۔ پھر بعد میں وہ ڈرگز لیتا تھا تو بھائی نے اس کی شکایت اس کی ممی کو لگائی، پھر میں نے اس کو اغوا کا پول کھول دیا۔ شیرو بھائی تو تب سے ہمارے جانی دشمن ہے۔ تم نے پہلے نہیں بتایا، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ شیرو سادی کو گولی مار سکتا ہے؟ ارے نہیں، اس سے تو اغوا بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، گولی کہاں مار سکتا ہے کسی کو۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ دوسرا گواہ جو ہو سکتا ہے، مگر بھائی سے بغض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو۔ جو بھی ہے تو مجھے شام میں وہ پین چارج کر کے دو گی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اہم ہو۔ پھر واپس گھوم کر دوبارہ سے کاغذ دیکھنے لگی، آنکھوں میں ستائش تھی۔ موبائل سگنلز بھی کیا چیز ہیں حنین؟ نظر بھی نہیں آتا، مگر اتنا مضبوط ہے کہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان نہیں کھوتا۔ حنین نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی، الجھی نگاہوں سے سائد کو دیکھنے لگی۔ تبھی موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا، ہاشم کا پیغام تھا، اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ ٹائپ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا، زمر فون پہ کسی وکیل سے بات کرتی اٹھ کھڑی ہو رہی تھی۔ وہ چلی گئی تو حنا نے پیغام ریکارڈ کر کے اسے بھیجا، ملنا ہی تھا تو آدھے گھنٹے کے لیے وہ مل لے گی اور حلیمہ والی بات بھی کلیئر کر لے گی، اور پھر سے رجسٹر کے کنارے پھول بیٹے بنانے لگی۔ وہ آیت ابھی تک صفحے پہ جگمگا رہی تھی، وہ اوہا ربکا النحل، شہد میں شفا ہے، مگر دل کی بیماری کی شفا شہد میں کیسے ہے؟ اس آیت میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خود غور و فکر کرتے ہیں، مگر کون سی نشانی؟ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ ذہن میں زمر کے کئی الفاظ گونج رہے تھے، یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے حنین؟ شہد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسل۔ اس نے ذہن سے اس آواز کو جھٹکتے ہوئے آیت پہ توجہ دی۔ ہو سکتا ہے اسل کا کوئی اور مطلب ہو۔ کہتے ساتھ اس نے اسل کا لفظ آیت میں ڈھونڈنا چاہا، یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے؟ مگر ایک منٹ، وہ الجھی۔ اسل کا لفظ تو آیت میں تھا ہی نہیں، آیت میں شہد کا لفظ تو تھا ہی نہیں، وہاں تو صرف مشروب شراب لکھا تھا، پھر وہ شہد کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ یہ موبائل سگنل بھی؟ وہ صفحہ اپنے قریب لائی، آنکھوں کے قریب لائی، پلکیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غلط شے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ آیت اسل نہیں تھی، وہ آیت نحل تھی۔ موضوع شہد نہیں تھا، موضوع شہد کی مکھی ہی تھا، ہنی بی، دی ہنی بی۔ زمر ساتھ آ کر بیٹھی اور اپنا کام کرنے لگی۔ حنین اسی طرح صفحے کو دیکھ رہی تھی۔ سادی بھائی بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ رہے تھے، موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے حنین؟ وہ متحیر سی خود سے بڑبڑائی، موبائل سگنل؟ سوری، زمر نے اسے سوالیہ دیکھا، اسے لگا حنین نے اسے پکارا، مگر حنین اس وقت کسی اور دنیا میں تھی، اس نے نہیں سنا۔ بس تیزی سے اٹھی اور زمر کے آگے رکھا، سادی کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنی میز پہ لے آئی۔ بے قراری سے وہ جلدی جلدی کیز دباتی فیس بک کھول رہی تھی۔ سادی کا فیس بک پہ دوستوں کا ایک گروپ تھا، چھوٹا سا، جہاں وہ ہر ہفتے اپنی
سیلف ویڈیو پوسٹ کرتا تھا. اس میں وہ کسی منتخب آیت کی اپنی سمجھ اور علم کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتا تھا. یہ سلسلہ اس نے سال بھر پہلے چھوڑ دیا تھا جاب کی مصروفیت کی وجہ سے, مگر وہ ویڈیو اب بھی اس گروپ میں تھی. ہنا اس گروپ میں تھی, مگر چونکہ وہاں سعدی کے دوست تھے سو اس کو کمنٹ کرنے کی اجازت بھائی کی طرف سے نہیں تھی. لیکن ویڈیوز وہ دیکھا کرتی تھی. نیٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ان ویڈیوز کو تب دیکھ لیتی تھی جب بھائی امی کو دکھاتا. اسے لگتا تھا وہ ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہے, لیکن آج دونوں کانوں کے درمیان کچھ چٹک گیا تھا. مطلوبہ صفحہ کھل گیا. وہ ویڈیو آج بھی وہاں موجود تھی. اس کا نام آیت نحل تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ویڈیو کھولی, کانوں میں ایئر فونز لگائے. اسکرین پہ ریسٹورانٹ کے کونے والی میز نظر آنے لگی. 1 یا 1.25 سال پہلے کا سعدی ادھر بیٹھا تھا اور اسکرین پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. چند ابتدائی فکریں. ہنر نے اسکرین کو انگلیوں سے چھوا. کتنے دن بعد اس نے سعدی کو بولتے دیکھا تھا. چند لمحوں بعد وہ موضوع پہ آ گیا. کل صبح فجر پہ میں سورہ نحل پڑھ رہا تھا تو آیت نحل نظروں سے گزری تو میں نے ان پہ غور و فکر کیا. ہم اکثر قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. غور و فکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کی تفاسیر سے تفسیر پڑھ لینا کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. ذرا رک کر سانس لی. غور و فکر کہتے ہیں تفتیش کو. جیسے انگریزی فلموں میں سراغ رساں حضرات چھوٹے چھوٹے کلیوز کا تعاقب کرتے ہوئے مجرم پہنچتے ہیں. میرے نزدیک قرآن میں غور و فکر کرنا میں میٹیریل بھی ایویڈنس کو فالو کرنا جیسا ہے, یعنی ٹھوس شواہد کا پیچھا کرنا. ٹھوس شواہد میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ٹھوس ہو, جسے آپ چھو سکیں, جیسے ایمان, کفر, شرک, روزہ, نماز. یہ ٹھوس چیزیں نہیں ہیں, مگر سمندر, پانی, جانور, شہد, یہ ٹھوس چیزیں ہیں. سو آیت نحل کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس میں موجود میٹیریل شواہد کا تعاقب کرتا ہوں. شاید تب کچھ سمجھ میں آئے. وہ سانس لینے کو ٹھہرا. ہونا بالکل سانس روکے اسے سن رہی تھی. اس میں میٹیریل چیز شہد تھی. میں چند جگہوں پہ گیا خالص شہد کے لیے, مگر پھر ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ لفظ شہد تو آیت میں لکھا ہی نہیں ہے. یہ آیت اصل نہیں تھی, آیت نحل تھی. موضوع نحل ہے, سارا مسئلہ نحل کا ہے. تب مجھے ایک بہت دلچسپ بات معلوم ہوئی, مگر اس کے لیے ہمیں پچھلی 3 آیات کو ملا کر پڑھنا ہوگا. اب اس نے میز پہ رکھا قرآن کھولا اور اس میں سے دیکھ کر بتانے لگا. ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ڈرنکس کا ذکر کیا ہے. ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آیت پڑھنے لگا. اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی, پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. چہرہ اٹھایا اور اپنی ازلی معصوم مگر پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا. اب بظاہر یہ زمینداروں اور کسانوں سے متعلقہ آیت لگتی ہے کہ کیسے بارش کے بعد بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے, مگر جو لوگ سنتے ہیں, یعنی جو لوگ قرآن کو غور سے سنا کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عموماً جب آسمان سے نازل شدہ پانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے, وہی الہی. قدر توقف سے کہنے لگا. وہی 3 طرف کی ہوتی ہے. ایک تو قرآن اور الہامی کتابوں کی صورت میں, ان میں اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ پردے کے پیچھے سے خود بندے سے مخاطب ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ ہوئے تھے, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پہ ہوئے. تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کو انسان کے پاس کوئی پیغام دے کر بھیجے. اس تیسری وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو جو انبیاء کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اترا کرتی تھی, اور دوسری الہام یعنی دل میں خیال کا ڈالے جانا. یہ ہر انسان کو ہوتا ہے, مگر یاد رکھیے الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اس کو جج آپ شریعت کے اصولوں پہ ہی کریں گے. یہی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنا بچہ نیل میں اتارا تھا, اور یہی شہد کی مکھی کو ہوا تھا, یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا گیا تھا. چند لمحے کے لیے رک کر قرآن کو دیکھا تو ان 5 آیات میں پہلی قسم کی ڈرنک پانی ہے, وہی الہی جو آسمان سے اترتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کر پاتی جیسے قرآن کرتا ہے, اور کوئی بھی چیز ایسے دل مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہہ کے کرتے ہیں. پھر صفحہ پلٹایا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. پہلے عربی پڑھی, پھر اردو میں بتانے لگا. اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں ایک سبق ہے. ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں, خوشگوار ہے وہ پینے والوں کے لیے. سعدی نے چہرہ اٹھایا. بارش وہ چیز ہے جو فصل پہ ہو یا دل پہ, اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. بارش کو اللہ نے ہمیشہ رحمت کہا ہے. کسی قوم کو بارش سے عذاب نہیں دیا. ہم ڈیم نہیں بناتے اور پلاننگ نہیں کرتے, اس لیے بارش رحمت بن جاتی ہے, ورنہ بارش تو سراسر فائدہ ہوتی ہے. اب دوسری قسم کی چیز دیکھیے, دودھ. وہ کہہ رہا تھا اور حنین ہر شے بھلائے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی. اسے یہ سب اس طرح کیوں نہیں سمجھ آیا تھا جیسے سعدی کو آیا تھا. دودھ ان اچھی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے جو بری چیزوں سے نکلتی ہیں. خون اور گوبر کے درمیان خالص اور پاک دودھ کا نکلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی ہم اپنے خلوص اور پاکیزہ نیت سے راستے نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ واقعہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 پیالوں میں سے دودھ کا انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ دودھ عین فطرت ہے، تو فطرت میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، آپ گندگی سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں۔ اب تیسری ڈرنک دیکھیے۔ قرآن سے پڑھ کر سنانے لگا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بنا لیتے ہو نشہ آور چیزیں، شراب اور اچھا رزق بھی بناتے ہو، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو میرے عقل والے دوستو، تیسرا مشروب یعنی شراب بنایا جاتا ہے پاکیزہ پھلوں سے، کھجور جیسے شجر طیبہ سے بھی بری چیزیں بن سکتی ہیں، سب آپ کے اوپر ہے، آپ اچھی چیز سے بری بنا سکتے ہیں اور بری سے بھی اچھی نکال سکتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کو درست استعمال کریں، کمپیوٹر سے اچھے کام کیا کریں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا کریں، اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ بھی نہ کیا کریں۔ آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں مگر پیرنٹس نے اجازت نہیں دی ناولز پڑھنے کی، تو اسے پڑھ کر آپ پیرنٹس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو کنونس کریں لیکن چھپ کر مت پڑھیں، یہ غلط ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہو اور وہی کی کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پہ اور درختوں میں اور اس میں جو وہ چڑھاتے ہیں اونچی چھتیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہے اپنے رب کی آسان راستوں پہ، نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے شربت، مختلف ہے رنگ اس کے، شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے، البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سادی چہرہ اٹھا کر واپس کیمرے میں دیکھنے لگا، بظاہر ہے یہ ایک بہت سادہ سی آیت ہے، اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے، شہد جس کے پینے میں شفا ہے۔ میری ٹیچر کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے۔ ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ ذرا رک کر گہری سانس لی۔ حنین بے قراری سے اس کو دیکھتی، اس کے اگلے الفاظ کی منتظر تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ آبادیوں سے دور اونچی محفوظ جگہوں پہ اپنے گھر بنائے، پھلوں میں سے کھائے اور آسان راستوں پہ چلے، پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا شہد اور دوسری طرف رطوبت بھی، وہ شفا بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ آسان ترجمہ، مگر ذرا غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پہ بس نہیں کرتے، ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وہ وقت اور حالات کے ساتھ مطلب بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں وسعت ہے، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وسعت نہیں ہے۔ خیر، صفحے پہ ایک نظر دوڑاتے گردن جھکائی میں کافی دیر شہد ڈھونڈتا رہا، خالص شہد، پھر مجھے اندازہ ہو خالص شہد ناپید ہوتا جا رہا ہے، تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا۔ اس آیت میں ٹھوس شے وہی تھی۔ مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی، گو کہ کچھ لوگ اس تحقیق کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ شہد کی کمی کی وجہ سے بائیو پیسٹائڈز کے بے دریغ استعمال ہیں، لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اور اس آیت میں ایک لنک نظر آتا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی تاریک اسکرین میں کمرے میں دکھا دی۔ شہد کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ چیز نہیں، یہ موبائل نہیں، بلکہ اس کے گرد چکراتا اندیکھا موبائل سگنل۔ فون رکھا اور پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، عین آپ کے کان کے قریب آ بجتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ اونچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں جن سے جڑا ان نادیدہ لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے، یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر یہ بری بات نہیں ہے، سیل فون ایک ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ان کی آنکھیں ایک دم بھیگنے لگیں، اس کو یاد تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا، مگر وہ ایسے اسے سنے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پر دور پہاڑوں درختوں پہ اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ وہ سارا دن باہر پھرتی ہے، پھر ہر پھول پھل پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس لیتی ہے اور پھر واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ اور نہیں، یہیں رک جائیں، کیونکہ جب میں بچپن میں آپ نے یہ عمل پڑھا تھا تب شہد کی مکھیاں گھروں کو لوٹتی تھیں، مگر آج 2014 میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ ہے یہ، موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے۔ وہ پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اور رس لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتی ہے، یوں سمجھیں وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔ اسی ٹکر سے وہ سمت کا تعین کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے اور پھر ماری ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے اور یوں ہی بھٹک پٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرنے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، اور جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ آیت نحل ہے، اتنی اہم اہمیت جس میں سورہ کا نام لکھا ہے، تو شہد کی مکھی کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حنین نے آنکھیں بند کر لی، ان سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ 1 سال پہلے کا سادی بے خبر سا اسے کہہ رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ موبائل ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کر رہے ہیں۔
کتنی پیاری اور اچھی لڑکیاں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنانے تھے، وہ روز گھر سے نکلتی ہیں، پھولوں، رنگوں اور خوشبو کی آس لے کر آسان راستوں پہ چلتی ہیں، مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑتی ہیں، فتوے لیتی ہیں، کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ، اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں۔ وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہیں، انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی، اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرض عشق بہت موذی مرض ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہیں جن میں کرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، وقت کم ہے، میں اپنی باتوں میں سے کسی کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے قصہ مختصر یا آیت نحل ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکل سکتی ہے، اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے، لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون پہ انوالو ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کے دلیلوں اور ہیلو بہانوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ ایک ثانیہ کو رک کر اس نے طویل سانس بھری، لیکن اس کے برعکس اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی دیں تو وہ اس کو کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے، اس لیے دوبارہ گھڑی دیکھیے، حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ میرا وقت ختم ہوا، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کو صرف 24 گھنٹوں کے لیے ان آیت میں تبدیل کر دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کس کس گروپ ممبر نے آج کی آیت سن لی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگوں نے نہیں سنی، مگر خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کیمرہ آف کر دیا، ویڈیو بھی رک گئی اور رحم کی تو جیسے ساری زندگی ہی ٹھہر گئی۔ وہ وہاں بیٹھی تھی، ہونٹوں پہ مٹھی رکھے بھیگے چہرے کے ساتھ، آنسو ٹپ ٹپ تھوڑی تلے گر رہے تھے۔ اس نے 3 ماہ اتنی دلیلیں، اتنے ہیلے، اتنی صفائیاں سوچی تھیں، سعدی نے ان کو 10 منٹ کی ایک ویڈیو میں ختم کر دیا تھا۔ محرم اور نامحرم کے اصول، ساری بات ہی ختم ہو گئی، اس کا پورا دماغ سن تھا۔ زمر کام کرتے کرتے مڑی تو اس پہ نظر پڑی، وہ ایئر فونز لگائے اسکرین کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ فکر مندی سے پوچھا۔ آئینہ، وہ بس اتنا بولی، پھر فون اٹھایا اور واٹس ایپ اسٹیٹس بدل دیا، ساتھ میں ویڈیو کلپ کا نشان بھی بنایا۔ بھائی نہیں دیکھ سکتا، وہ جانتی تھی، مگر یہ ایک عادت تھی جو گئے برسوں سے اس نے اپنا رکھی تھی، میں کچھ عرصے کے لیے اس نے فالو کی تھی، سو اب بھی کر لی۔ حنین، زمر نے نرمی سے پکارا۔ حنین جواب دیے بنا ہاتھوں پہ چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ زمر نے رخ موڑ لیا اور اسے رونے دیا۔ وہ روتی گئی، روتی گئی، روتی گئی، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں رگڑیں اور ہاشم کو کال کی۔ وہ واٹس ایپ پہ ہی کال کرتی تھی، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ زمر نے رخ موڑے، ایک ایک بات سنی جو اس نے ہاشم سے کہی، اور اس نے جب فون ڈالنے کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، وہ اب سختی سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ دونوں نے پھر کوئی بات نہیں کی، خاموشی سب کہہ رہی تھی۔ اگر تم سے کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ قصہ سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، شکوے یار طرح دار کہوں یا نہ کروں۔ کے لاؤنج میں روشنی مرم تھی، بار کاؤنٹر کے ساتھ نوشیروان اونچے اسٹول پر بیٹھا تھا اور مسلسل دونوں ہاتھوں سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ شہرین باریک ہیل سے چلتی قریب آئی اور ساتھ والے اسٹول پہ بیٹھی، رخ اس کی طرف موڑ کر اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لائے۔ شیرو نے چوک کر آنکھیں اٹھائیں، اسے دیکھ کر ان میں خفگی آئی۔ آپ ادھر؟ خیریت؟
खुश रवि से कहता। दोबारा बटन दबाने लगा। शेरी ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर काउंटर पर डाला। 3 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठाते क्यों नहीं हो? नरूठेपन से गोया हुई शेरू ने बेजारी से शाने उचकाए। मुझसे क्या काम आ पड़ा आपको? हर वक्त मुझसे खफा क्यों रहते हो? देखो हम बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं। आओ अब मुझ चिक करो, कार्ड्स खेलते हैं। इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। वो ज्यादा देर बेजार रवैया बरकरार न रख सका और साथ खींचता आया। चंद मिनट बाद वो दोनों एक मेज के गिर्द बैठे पत्ते खेल रहे थे। तुम हार रहे हो शेरू? नहीं, अभी देखिएगा। इसकी मुकम्मल तवज्जो कार्ड्स पे थी। अपने पत्ते देखकर ही सोच रहा था कि अब कौन सा फेंके। मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारे G41 मिल सकती है। एकदम चौंक कर शेरी को देखा। वो पत्तों को देखते हुए सरसरी अंदाज में पूछ रही थी, क्या? बज़ाहिर ना समझी दिखाई शेरी ने इसकी आंखों में देखा। इतने डम मत बनो। तुम्हारी G41 गुलाब ग्लॉक गन जो पिछले बर्थडे पे तुम्हें हाशिम ने गिफ्ट की थी, मेरे सामने तो तुमने तोहफा खोला था। मुझे दे सकते हो चंद दिन के लिए, कुछ दोस्तों में शो ऑफ करना है। शेरू ने पत्ते मेज पर डाल दिए। तनदही से उसे देखा। ये तो सारा मीठा अंदाज इसलिए था और मैं समझा आपको वाकई मेरा ख्याल है। ख्याल है तो दोस्त समझ कर एक गन मांग रही हूँ। नहीं देनी तो ना दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? नौशेरवा के हलक में कांटे हो गए। मेरे पास G41 नहीं थी, 45 थी। मॉडल तो ठीक से याद रखा करे। सर चटक कर इधर उधर देखा। हथेलियां नम थी और रंगत बदल रही थी। शेरीन कार झटकर आगे हुई और बगौर उसकी आंखों में जाकर, रियली? मुझे तो G41 याद पड़ती है। तो फिर आप अपनी याददाश्त का इलाज करवाएं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई गन नहीं है। सुना आपने? भड़क कर कहते वो उठा। पेशानी भी तर हो रही थी, आंखों में बेचैनी सी थी। शेरी ने गर्दन उठाकर दिलचस्पी से उसे देखा। ठीक है, मुझे गलत याद होगा। एक गन ही तो है, इसमें इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? वो मेज पे दोनों हाथ रखकर झुका और सुर्ख आंखों से उसे घूरा। आइंदा मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। जाएं, पारिस के आगे पीछे फिरें, जैसे मैं तो जानता ही नहीं। शेरीन की जरा रंगत बदली। बेख्तियार इधर उधर देखा। वो अब सीधा होकर मुड़ गया और बाहर की तरफ जा रहा था, मगर शेरी को अपना जवाब मिल गया था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।